کیا آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ہم نے جتنی ابھی تک ٹریٹس ذکر کی ہیں قرآن سے جب کہہ رہے ہیں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں بٹ عمل نہیں کر رہے. نہیں تو میں سوچ رہا تھا اللہ معاف کریں ان ڈیفینیشن کے مطابق تو ہماری جو یونیورسٹی لاٹ ہے جو مرد ہیں جو ہائی فائیوز کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے اور جو مطلب ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں لٹرلی گود میں بیٹھے ہوئے اللہ معاف کرے دے آر ناٹ مسکولین. ڈزنٹ میٹر اف دے آر باڈی بلڈرس, ڈزنٹ میٹر ان کی فزیکل اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, تو دس از نو ویئر نیئر ٹو مسکولینٹی. غیرت ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کلچر پتہ کیا ہے, جو یونیورسٹی میں پڑھے نا وہ جانتے میں کیا بات کر رہا ہوں. شادی سے پہلے خاتون راج کر رہی ہوتی ہے اور مرد غلام بنا ہوتا ہے ایسے کلچر میں. جو وہ کہتی ہے وہ بالکل ہی نا وہ جورو کا غلام اور وہ ایک نا ایک عبد بنا ہوتا ہے اس کے سامنے, ٹھیک ہے. اور شادی کے بعد ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوتا ہے. ونس ہی گاٹ واٹ ہی وانٹیڈ, جو ایک اس کے ڈیزائرس تھیں اور سارا, اس کے بعد خاتون مرد سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیا کریں, فیملی کو ٹائم دیا کریں, اور اس کے بعد کہتے ہیں اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو. اس کے بعد یہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. آپ یونیورسٹی میں دیکھیں خواتین یعنی جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے یا جو یہ جو ٹرینڈ ہے بیسک جس طرح کا بھی ہے, اچھا اس میں مرد بالکل یعنی اسی چیز بنے ہوئے ہیں جو چاہے باطل بات بھی ہے وہ کریں گے اگر لڑکی کو پسند آ رہی ہے تو. ویئر از یور اوپینین, ویئر از یور مین ہوڈ, صحیح بات, ویئر از یور مینلینس, ویئر از یور غیرت کدھر گئی ہے یار کہ تم حق بات کرو, چاہے تمہیں اللہ دے گا خاتون کو دے گا اور بہترین دے گا بالکل, بٹ ڈونٹ پلیز دیم فار دا سیک آف برو. سبحان اللہ بہت ساری موومنٹس ہیں ہمارے ہاں جو پاکستان میں چل رہی ہیں, پوری دنیا میں چل رہی ہیں, اپنی فیمیل فرینڈس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے اوپینینس فارم کر دینا یا ان کے لیے ایسے ایسے کام کرنا جو کہ بالکل کسی انسان کو بھی چیٹ کلچر ہے وہ جو نا آپ کو جی ایگزیکٹلی. تابعی ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی نا وہ غیرت کے حوالے سے, میں غیرت کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. اس کو نا تھوڑا سا ویلیفائی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں, ڈیمونائز بھی کیا جاتا ہے, پروبلمٹائز بھی کیا جاتا ہے, ٹاکسک مسکولینٹی کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. جو غیرت ہے نا یہ ایک مرد کی کوالٹی ہے, اور میں بتاؤں کہ باقاعدہ جس بندے کے اندر یہ غیرت نہیں اس کو دیوس کہا گیا حدیث میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے, یعنی وہ بندہ جس کے اندر غیرت نہیں ہے. اور میں جنرلی کہوں یہ اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی صفت ہے غیرت, یعنی اللہ کو غیرت آتی ہے. سیدنا سعد بن عبادہ بہت بڑے غیور صحابی, یعنی غیرت مندوں کے اندر اگر کوئی بڑا نام ہمیں صحابہ ملتا ہے وہ سیدنا سعد بن عبادہ ہے. تو جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی جو بندہ اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو وہ 4 گواہ لے کے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں باہر جا کے یعنی اللہ معاف کرے تھوڑے غیرت میں آ گئے, غصے میں آ گئے, تو کہتے ہیں کہ میں باہر میں اپنی بیوی کو اس طرح دیکھوں تو میں باہر جا کے گواہ ڈھونڈتا پھروں گا, میں تو تلوار نکالوں گا, اس کی بھی گردن اڑا دوں گا, اس مرد کی بھی گردن اڑا دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد, کیا تم سعد کی غیرت پہ حیران ہوتے ہو؟ آپ نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, انا اغیر منی, میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں, واللہ اغیر منی, اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. یعنی غیرت کا ہونا اس دور کے اندر, اور اگین اس کو ہم تھوڑا سا مسپلیس بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کلچر نے نا غیرت کو بہت غلط طریقے سے مسپلیس کیا. یعنی غیرت صرف آپ کی بیوی تک محدود نہیں ہے, آپ کی ذات پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہی مرد جو اپنی بیوی کے بارے میں, اپنی بہن کے بارے میں بہت حساس ہے, اس کو وہ دوپٹے یعنی اس کو تو وہ گلوز پہنا کے باہر نکلتا ہے, اس کا موبائل کے اوپر چیک رکھتا ہے, اس کے موبائل نہیں رکھنے دیتا, اس کو خفیہ طریقے سے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں. وہی مرد اللہ معاف کرے خود اس کا کردار کتنا گندا ہوتا ہے امیجن نہیں کر سکتے. وہ کلبز اور پبز میں بھی جا رہا ہے, وہ براثلز میں بھی جا رہا ہے, انفارچونیٹلی یعنی اپنا کردار ہوتا ہے. یعنی یہ وہ مرد ہوتا ہے جس کی غیرت سب سے پہلے اپنی ذات پر ہوتی ہے, ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. ہاں اس کو حیا آتی ہے, یعنی وہ کسی عورت کے سامنے اس کی آنکھ نہیں اٹھتی, یعنی اس کی بیوی اس کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ غیور ہے, غیرت والا ہے. ہماری غیرت بھی سبجیکٹو ہو گئی ہے. اپنے گاؤں میں تو غیرت سامنے آ جاتی ہے, بٹ جب دبئی وائف کے ساتھ ٹریول کرنا ہے پھر جینز اور شرٹ پہنو. یہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا, یہاں کا میں چودھری نہیں ہوں, یہاں کا میں سردار نہیں ہوں, تو یا تم جو مرضی کرو. تو یہ غیرت یہ بھی چیز نہیں ہے, اور اصل میں غیرت کے نام پہ ایک بڑا کچھ کیا بھی جا رہا ہے پاکستان میں. وہ آنر کلنگ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں نا, حالانکہ یہ ایک بیڈ ایگزامپل ہے. غیرت از ناٹ جسٹ کلنگ. ناؤ اللہ معاف کرے, یہ تو نہیں اسلام کہہ رہا کہ مار دو. میں کچھ اور ٹریٹس میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو میرے سامنے مثال حضرت علی صلی اللہ عنہ کی آ رہی ہے, اور اس مثال سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں مسکولین ٹریٹ. ایک تو اعلیٰ ظرفی, اور ایک جو ہے نا ڈگنیٹی ود یور اینیمی, ایون ود یور اینیمی, یعنی اس لیول کا حلم. ایک وارئر تھا بہت ہی خطرناک, آئی تھنک عامر اس کا نام تھا, پورا نام مجھے بھول گیا ہے, اور اس سے بہت ڈرتے. ہی واز دا بوگی مین آف قریش. انفیکٹ وہ روایات میں آتا ہے کہ مائیں ڈراتی تھی اس سے کہ سو جاؤ نہیں تو وہ آ جائے گا. اس طرح کی کہاوتیں بنی. تو اس نے نا مسلمانوں کو للکارا, چیلنج کیا کہ غزوہ احد کی بات
تو وہ جو واریر تھا بڑا فیئرس واریر, اس نے للکارا مسلمانوں ایک کون ہے ہو وانٹس ٹو لوز ہز لائف, آؤ میرے سامنے. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے والنٹیئر کیا کہ میں جاؤں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاؤڈ ہم. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آیا ٹرینچ میں سوائے دھول کے اڑتے ہوئے اور مٹی کے اڑتے ہوئے, اور اتنی وہ فیئرس فائٹ تھی, صرف تلواروں کی آوازیں جو ہے نا وہ آ رہی تھی, اور پھر ایک چیخ کی آواز آئی اینڈ وی نیو کہ حضرت علی کی نہیں ہے, یعنی سبحان اللہ حضرت علی ڈیفیٹڈ دیٹ فیئرس واریر. تو برو حضرت علی صلی اللہ عنہ جب واپس آئے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس بندے کا آرمر بہت قیمتی تھا تو وہ کدھر ہے, آپ لائے کیوں نہیں اس کا آرمر اس بندے کا. حضرت علی صلی اللہ عنہ سیٹ کہ جب میں اسے مار رہا تھا تو اس کی اورا واضح ہو گئی, تو میری ڈگنیٹی اور میری غیرت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ میں اس کا وہ اتار لوں, تو میں نے اس لیے وہ نہیں اتارا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایون اپنے اینیمی کے ساتھ یہ والا سلوک کہ اس کو میں ذلیل کر کے نہ ماروں یا اس کی اورا ایکسپوز نہ ہو جائے, اللہ اکبر. تو یہ اس سے ایک تو ثابت ہوتا ہے اعلیٰ ظرف, اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ برو مطلب نتھنگ اگینسٹ فیمیل جینڈر, بٹ مردوں میں اعلیٰ ظرفی زیادہ ہے. یہ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں نا کہ عورت جب بدلہ لینے پہ آتی ہے نا برو تو خلاص وہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا عورت میں ظرف ہے نہیں, لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے, اسٹوریز ہمیں ہسٹوریکل اسٹوری جو پری ڈومیننٹ ہیں اور مردوں میں کچھ وہ یہ بتاتے ہیں شہوت زیادہ ہے, خواتین میں شاید وہ کم ہو, لیکن یہ گوسپنگ کلچر اور بدلہ لینا اور اعلیٰ ظرفی شاید ڈیفینیٹلی. تو اس لیے اعلیٰ ظرفی اور ڈگنیٹی, ڈگنیٹی یعنی میرے ڈگنیٹی سے مراد ہے کہ وہ شخص جو آپ سے اختلاف کر رہا ہے یا جو آپ سے نفرت کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی جسٹس کے ساتھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ دس از واٹ ٹو می مسکولینٹی.